جی ہیلو دوستوں، میں ہوں کمر چیمہ، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں آرزو کاظمی صاحبہ۔ میڈم، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج انوائٹ کیا، تھینک یو سو مچ۔ میڈم، بھارت بڑا پریشان ہے، کہہ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ آپ کو لگتا ہے انڈیا سعودی عرب پہ حملہ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو سعودی عرب سے بھی حملے ہوں گے انڈیا کے اوپر۔ ایز پر دی ایگریمنٹ تو یہی ہے نا کہ an attack on one will be considered an attack on both۔ تو اس کا مطلب یہی ہے نا، کھلم کھلا جو بات کی ہے، یعنی کہ اب بھارت کے اوپر چائنا سے بھی حملے ہوں گے، ترکی سے بھی حملے ہوں گے، آذربائیجان سے بھی حملے ہوں گے، اور سعودی عرب۔ تین ملک پہلے ہی پاکستان کے ساتھ تھے، اب چوتھا بھی مل گیا۔ تو آپ کو نہیں لگتی کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو گیا؟ انڈیا تو اکیلا ہے میڈم، ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ نہیں سر، مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب اٹیک نہیں کرے گا بھارت پہ، اور اب ذرا تھوڑا شاید امن آئے گا۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ تو پہلے بھی ایک کہہ لیجیے ڈیفنس کو لے کر ایک کام چل ہی رہا ہے، جو جنرل راحیل شریف جو ہے وہ کافی سالوں سے سعودی عرب میں ہیں، اور کتنی 41 کے کتنی نیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ ڈیفنس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جب سے اسرائیل نے یا پھر نیتن یاہو نے جو دھمکیاں لگائی کہ جہاں پر بھی حماس کے لوگ ہوں گے تو وہاں پر وہ اٹیک کریں گے، اس کو لے کر ضرور جو ہے وہ تمام گلف کنٹریز جو ہیں ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، وہ بات بھی کر رہے تھے۔ تو اسی میں ظاہر ہے سر، ہم واحد کنٹری ہیں جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہے، تو ہم پہنچ گئے ہوں گے وہی سیل کرنے کے لیے۔ اور تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہم سے آئل لے لیجئے، ہم سے اناج لے لیجئے، ہم سے شوگر لے لیجئے، ہم سے میڈیسنز لے لیجئے، ہمیں کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی میں کچھ آتا ہے ہم سے وہ ہم کوئی لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سر لے دے کے ایک نیوکلیئر ویپنز ہی ہیں جو ہم سارے وقت دیتے رہتے ہیں کہ جی ہم تو چودھری ہیں، ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپن ہے، اور اسلامک بوم کا نام ہم نے دیا ہے۔ لیکن پوری دنیا میں کئی اور جگہ پر بھی نیوکلیئر ویپنز ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ، یا پھر بھارت میں اور کئی جگہ پر ہے کہ یہ ہندو نیوکلیئر ویپن ہے یا یہ کرسچن نیوکلیئر ویپن ہے، یہ اسلامک نیوکلیئر ویپن والی چورن جو ہے وہ ہم ہی سیل کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس جو حالت ہے، ہماری کچھ رہ نہیں گیا ہے، تو اب ہم یہ لے کر پہنچ گئے کہ ٹھیک ہے جی۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہاں تک صحیح ہے، لیکن ابھی خیر خبر تو خیر ظاہر انڈین میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ بلیو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہر ایک کی بات سننی ضرور چاہیے، چاہے پسند ہو یا نہ ہو۔ تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ تقریباً $6 بلین میں پاکستان نے اپنے نیوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو دے دیں، اور بات ہے کہ وہ $6 بلین کا ہمیں وہ آئل دیں گے جو کہ ادھار ہوگا۔ تو سر آئل تو ہمیں ہمارے اپنے نہیں نکل آیا، تو ہمیں اب سعودی عربیہ سے آئل لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک کنٹری پر اٹیک جو ہے وہ دوسری کنٹری پر بھی مطلب سمجھا جائے گا، تو یہ کون سے مطلب کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن گئے ہم کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوگا تو ان کو غیرت آ جائے گی، ان پر ہوگا تو ہم لڑ پڑیں گے۔ اور پھر سر پھر تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان پر کوئی قرضہ ہے جو کہ ہے، تو وہ بھی سعودی عربیہ پہ سمجھا جائے۔ جتنے لوگوں نے ہم سے پیسہ لینا ہے، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے MBS کے پاس جائیں لینے کے لیے۔ تو سر کچھ نہ کچھ تو یہاں پر گڑبڑ چل رہی ہے، اور ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کا بتا رہے کہ جی ہم سب کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو کچھ چل رہا ہے اس میں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ یعنی جب ہم اپنے TTP BLA انہی کو نہیں کنٹرول کر پا رہے، تو اگر سعودی عربیہ میں کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کر لیں گے سر وہاں پر؟ مطلب ہم انہیں، مجھے تو لگ رہا ہے ہم سعودیہ کو سیدھے سیدھے جو ہے نا وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے ہم نے ان کو ایک رستہ دکھا دیا ہے کہ وہ دیکھیں جی اسرائیل آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے، لیکن سعودیہ کے تو کئی اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھی ایشوز ہیں۔ تو کیا اگر جس میں یمن اور کون سی کنٹریز لوگ اکثر بتاتے ہیں، اگر وہاں پہ جھگڑا ہوا سعودی عربیہ کا کسی سے، تو کیا پاکستان جا کے لڑے گا وہاں؟ پاکستان نے سوچا ہے کہ کیا کرے گا؟ کیونکہ یہ تو مسلمان آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اکثر ان میں سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کئی بار اسلامک کنٹریز جو ہیں آپس میں لڑی ہیں، تو کیا پاکستان پہنچ جائے گا اگر سعودی عربیہ نے کسی کو آنکھیں دکھائیں؟ مطلب سوچے سمجھے بغیر فیصلے نہیں ہو رہے، آپ کو لگتا ہے؟ میڈم میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں، آپ نے سیدھا ہی کہہ دیا $6 ارب کے پاکستان نے نیوکلیئر ویپن بھیج دیے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا سر، یہ آپ، مجھے نہیں پتا آپ نے میری سپاری لے رکھی ہے کہ کیا کیا ہے۔ میں بات کچھ کرتی ہوں، آپ میری بات کو، میں کہہ رہی ہوں کہ انڈین میڈیا
कोट किया है मैंने, आपने कोट किया ना, हाँ इंडियन, हाँ मैंने कहा इंडियन मीडिया का ये कहना है, लेकिन इंडियन मीडिया का हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर है कि $6 बिलियन का ऑयल लेने की बात तो हमारा मीडिया भी कर रहा है। मेरी एक बात बताएं जरा मुझे, आपने एक आप कह रही हैं बिलीव नहीं करते, दूसरा आप उन्हें कोट भी कर रही हैं, हाँ ये क्या चीज हुई सर, हम बिलीव नहीं करते, हम उन्हें उनकी हर बात को झूठा। हाँ, इंडियन मीडिया जो है आपको पता है इज अ होस्टाइल मीडिया फॉर पाकिस्तान, ठीक है, होस्टाइल मीडिया ना, हाँ, ठीक है, तो होस्टाइल मीडिया का सोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सोर्स तो लेना चाहिए आपको किसी थर्ड पार्टी का, फाइनेंशियल टाइम्स का सोर्स लें, रॉयटर्स का सोर्स लें, आप इकोनॉमिस्ट का सोर्स लें, आप किसी ऐसे एसोसिएटेड प्रेस का लें, एएफपी का लें, तो हम कहें यार थर्ड पार्टी है, ना सऊदी अरब है, ना पाकिस्तान है, ना भारत है, ठीक है, तो आप कोट भी करती हैं, इतबार भी नहीं करती, तो आप तो फिर मतलब यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, एक बात। और दूसरी बात मैडम, ये इस्लामिक बॉम्ब कहां से आ गया, कब, व्हेन a Pakistani leader uttered these words that this is an Islamic bomb? कब पाकिस्तान की किसी लीडर सर ने कहा? बहुत बार कहा है सर, कई लीडर्स ने कहा है, इमरान खान के जमाने में कहा गया, अभी भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी कहते हैं जी हम तो सारे इस्लामिक बॉम्ब है हमारे पास, हम तो तमाम गल्फ कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्री में एक हामी है जो जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो हम तो सबकी मदद कर सकते हैं, हम तो सबके लिए हाजिर हैं, और हमारा बॉम्ब जो है कोई भी इस्तेमाल करे, हमारे मिनिस्टर्स ने कहा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और दूसरा, इंडियन मीडिया को आप एकदम से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूँ, आप उनकी बात सुने, आप एज अ पाकिस्तानी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, आपको सुननी तो सभी की बात होगी। और फिर $6 बिलियन का हम ऑयल तो ले ही रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो हमें ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लग गए कि सऊदी अरेबिया जो है, जो कभी हमें $1 बिलियन नहीं देता था, $3 बिलियन जो उसने हमें दिए थे कुछ साल पहले, और कहा था कि 72 आवर्स के अंदर वापस करने होंगे, अगर मांगेगा सऊदिया, आप रिकॉर्ड पे चेक कर लिएगा, तो कहा था कि जैसे ही वापस मांगेंगे वैसे ही देने पड़ेंगे 72 आवर्स में, और एक बार मांग भी लिए थे उन्होंने, और फिर हमारे लोग भागते हुए चाइना के पास गए थे, चाइना से पैसे लेकर सऊदिया को दिए थे, तब जाके मामला जो है ना वो हल हुए थे। और इसी तरीके से सऊदिया को जब तक अमेरिका नहीं कहता तब तक वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, वो कोई इस्लामिक कुछ नहीं चल रहे होते। तो अचानक से आपको लग रहा है कि उन्हें बड़ा प्यार आ गया, और ऐसी हमने कौन सी चीज उन्हें ऑफर कर दी कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं, और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बीएलए को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जो आते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, बेचारे अक्सर आते हैं और मारे जाते हैं, तो हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे, और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे, और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो हमने उन्हें ऑफर किया है, जो हमने उन्हें कहा है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है। हाँ मैडम, आपको खुशी नहीं होती कि आपने जो मई में परफॉर्मेंस दिखाई, कुछ घंटों के अंदर ही इंडिया ने कहा हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, अमेरिका को कह दिया, आपको खुशी नहीं होती? देखें, अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले बंद कर देता तो ये अरब वर्ल्ड जो है ना ये ईरान के पास चली जाती। मैडम अपनी कैपेबिलिटी पे थोड़ा एतबार करें, अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले ना कर पाता और इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर ना घूमती रहती तो लोग ईरान को अप्रिशिएट करते और ईरान से कहते माई बाप हमें बचा लें ईरान से, इजराइल से। क्योंकि हमने ये किया है, क्योंकि हमने साबित किया है कि हम इस काबिल हैं, तो आज वो हमारे पास आ गए हैं। नहीं मुझे तो मोदी साहब ने ना हमला करके पाकिस्तान पे, ना मोदी साहब हमला करते, ना हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते, ना दुनिया को पता चलता, अच्छा भला गुजारा हो रहा था, मोदी साहब ने राती उश्कल लाई और पाकिस्तान से हमला कर दे, और कम पुठा पै गया, ट्रंप भी नाराज हो गया, घर में भी लड़ाई शुरू हो गई, पाकिस्तान में भी बल्ले बल्ले हो गई। तो ये तो थैंक्स टू मोदी नहीं, पाकिस्तान को करना चाहिए वैसे अंदर खाते। नहीं सर, सीज फायर तो अच्छा हुआ है, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ, सीज फायर किसी ने भी कराया है, अच्छा किया है, इसलिए कि इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि जब आप
جو ہے جب اسرائیل نے حماس کے لوگوں کو مارا اور وہاں پر قطر میں، تو آپ پھر چوڑے ہو کے آپ چلے گئے. حالانکہ وہ گلف کنٹریز کی باتیں، میں بلکہ آپ کا ویڈیو دیکھ رہی تھی تارڑ صاحب کے ساتھ، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی عربز کی زمین ہے، عرب لڑ رہے ہیں، آپ کس لیے بیچ میں خواہ پہنچ گئے. تو اب وہی بات ہے نا کہ آپ خواہ پہنچے، جبکہ آپ کی نہ وہ زمین ہے، نہ آپ کا کوئی لینا نہ دینا. عرب اسلامک سمٹ ہو رہی ہے، اس میں آپ عرب بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے ماننا بھی نہیں ہے کہ ہم عرب نہیں ہیں. آپ تو اپنے آپ کو ٹرکش اور یا کہیں نہ کہیں سے عرب بتاتے رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عرب میں یا عربک کنٹریاں کہہ لیجیے جو گلف کنٹریز ہیں، وہاں پر پاکستانیوں کی جو عزت ہے وہ سبھی کو پتہ ہے کیسے پکڑ کے نکالا جاتا ہے. تو اب کیا آپ وہاں پر جا کر یہ آپ نے جو ڈیفنس ڈیل سائن کی ہے، بہت اچھا کیا ہے، کر لیا آپ نے سائن، لیکن وہی والی بات ہے نا، آپ نے انہیں کیا آفر کیا؟ جیسے پہلے ہی راحیل شریف صاحب تو وہاں پر ہیں ہی، تو وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ مطلب انہوں نے بھی تو کچھ اسی قسم کا کام کیا ہوگا نا، جو 41 کنٹریز کو لے کر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں. تو اس کے بعد مزید پاکستان کو جو انہوں نے بلا لیا، تو آپ نے کوئی تو نئی چیز آفر کی ہوگی نا. یہ والا ڈیفنس سسٹم تو ان کے پاس پہلے بھی ہے، آپ کے لوگ تو وہاں پہلے بھی جاتے رہتے ہیں، مل کر آپ لوگ تو پریکٹس بھی کرتے رہتے ہیں، اور کئی طرح کی وہاں پہ چیزیں چلتی رہتی ہیں ڈیفنس کو لے نہیں کر. تو پھر اب پاکستان نے ایسا کیا نیا دیا ہے؟ یہ پاکستان اپنے لوگوں کو صاف صاف بتائے. بالکل بتاتے ہوں صاف صاف. نیا یہ دیا اور لیا ہے کہ اب سعودی عرب کی فوجیں پاکستان میں آئیں گی. جب انڈیا حملہ کرے گا تو لاہور میں بیٹھ کے بارڈر پہ لڑیں گی. یہ ہے نیا. خوش ہو میڈم. ادھر سر عربی یہ عرب سے لڑتے ہیں کبھی، یہ مطلب یہ پنجابی پاکستان میں آ کے لڑیں گے؟ مطلب یہ کیا بات ہے سر؟ ہماری فوجیں وہاں چلی جائیں گی لڑنے کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کر دے گا اور ان کی فوجیں یہاں آ جائیں گی؟ بھائی اپنی اپنی جگہ پہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ یہ کون سی نئی ڈیل ہے؟ آپ کو دراصل آپ دیکھیں یہ وٹا سٹا کیوں چل رہا ہے سر؟ آپ نے یہ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر کا بیان سنا؟ دیکھا سعودی ڈیفنس منسٹر کا بیان، خالد بن سلمان. ون فرنٹ اگینسٹ اینی اگریسر. Kingdom of Saudi Arabia and Pakistan always and forever. Always and forever. میڈم آپ کو تو یہاں پہ چھلانگیں مارنی چاہیے اس کرسی پہ بیٹھ کے کہ سعودی عرب جو عالم اسلام کا لیڈر ہے 57 ملکوں کا، بھائی جیسا تیسا اس کی گیم تو ہے نا دنیا میں سعودی عرب. ٹھیک ہے، مطلب جس سینس میں بھی آپ چلے جائیں، اس وقت پورا امریکہ پریشان ہے کہ جناب امریکہ کو سیکیورٹی گارنٹیز ہی نہیں دے سکا جو پاکستان دے رہے ہیں. واہ. تو میڈم پاکستان ریلیونٹ ہوا ہے دنیا میں، اس میں تو خوشی کی بات ہے. ٹینشن تو اچھا مزے کی بات ہے، انڈینز کہتے ہیں ہمیں پتا تھا پہلے. وہ صحیح کہتے ہیں بائی دا وے، میں نے بھی اس کے اوپر چیک کیا ہے. وہ صحیح کہتے ہیں، ان کو پتا تھا پہلے اس چیز کا کہ یہ چیز آ رہی ہے. امریکنز کو بھی پتا تھا، سب کو پتا تھا. تو اچھا ہے نا، ہم سب کو اعتماد میں لے کے سیکورٹی پارٹنرشپ کر رہے ہیں. امریکہ نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. میں نے کہا گڈ، انجوائے. نہیں سر اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. ہم ہر جگہ پر وہ اسلامک بوم اور اسلامک جو ہے وہ ایک لیڈرشپ ایک الگ سا بلاک کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ جو ہم نے ایک مسلم امہ والی نوٹنکی شروع کر رکھی ہے ہر جگہ پر جا کے. اور جی ہماری تو جی جو وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ ہم ہر چیز کے اندر ریلیجن کا چورن جو بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کہ وہ بھی ابھی سوشل میڈیا آپ کا جو بھرا پڑا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی اب ہم یہودیوں کو بھی مزہ چکھا دیں گے، اب ہم ہندوؤں کو بھی مزہ چکھا دیں گے. یہ تو مائنڈ سیٹ ہے. اس کے بعد آپ بلکہ سعودی عربیہ اور اس طرح کی کئی کنٹریز نے تو سر مودی جی کو ایوارڈ دے رکھے. انہوں نے جو ان کو دیے کئی بار، آپ خود جانتے ہیں ہائیسٹ سویلین ایوارڈ جو ہے وہ سعودی عرب نے بھی دیا ہے، باقی سب نے بھی دیا ہے. تو آپ کا خیال ہے وہ جا کر انڈیا سے لڑیں گے؟ بھارت کے ساتھ ان کے کئی طرح کی ڈیلز چل رہی ہیں، کئی طرح کے کام چل رہے ہیں. آپ نے صرف یہی ایک مائنڈ سیٹ کیوں بنایا ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو بھارت کے اوپر سعودی عرب اٹیک کر دے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ سعودی عرب بھارت پہ اٹیک کر دے گا. میں نے تو آپ کو محمد بن سلمان کے بھائی کی سٹیٹمنٹ سنا دی ہے، ابھی بھی آپ خوش ہاں نہیں ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ بھارت اگر ہم پہ اٹیک کرے گا تو سعودی عرب اس کو سعودی عرب جو جا کے سعودیز جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے، ایسا مجھے نہیں لگتا. چلے آپ دیکھیں، آپ کی اور میری تو کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم تو نان اینٹی ہیں. ٹھیک ہے، میں جو مرضی کہتے رہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور آپ بھی جو مرضی کہتے رہے. محمد بن سلمان کا بھائی جو سعودی عرب کا ڈیفنس منسٹر ہے، اگر وہ کچھ کہے تو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ذرا بتائیے کہ فرق پڑتا ہے؟ ہاں نہیں فرق پڑتا ہے، لیکن وہ کہنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جب ان کے اتنے ٹرمز ہیں کہ وہ اپنے ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دے رہے ہیں پی ایم مودی کو، تو وہ اٹیک کیوں کر دیں گے؟ اچھا میں مودی جی سے کہتی ہوں، مودی جی ایک چھوٹا سا 2-4 جو ہے نا ڈرون ذرا مار دے، میں دیکھوں سعودیز جاتے ہیں کہ نہیں. میڈم انہوں نے ڈرون مار کے مرنا ہے، انہوں نے اگے انہوں نے جڑا تماشا لگیا اتنے ڈرون مارنا ہے.
اگے سا نہیں آ رہا, مودی صاحب اگے کلیریفیکیشن دے رہے ہیں, آج تک سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. ڈاکٹر جے شنکر بولے نہیں انٹرنیشنل میڈیا کے آگے, اب میرے نہیں آپ انکوائریاں کھلوانا چاہتی ہیں. محمد بن سلمان کے بھائی خالد بن سلمان نے کہا ہے ون فرنٹ اگینسٹ اینی اگریسر. اینی میں انڈیا بھی آتا ہے, اینی میں نیپال بھی آتا ہے, جو بھی ہوگا بھائی جیسا بھی ہوگا اینی اگریسر. سو کوشچن ہے جنرل چھوڑ دی ہے. اب اس سے ذرا تھوڑا آگے نکلتے ہیں میڈم.